جہاں ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے رکوع، دوسرا ہے سجدہ اور تیسرا ہے اطمینان۔ نماز کے پورے حصے میں اطمینان۔ آپ دیکھیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، خاص کر رکوع کرتے ہوئے، ایسا رکوع کرتے ہیں جس میں ان کی پیٹھ پوری طرح سے جھکتی ہی نہیں ہے، وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں، آدھا کھڑے رہتے ہیں، بس گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جتنا پیٹھ کھڑی کر سکتے ہیں اتنی کھڑی کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رکوع کیا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حالت رکوع میں پانی انڈیل دیا جائے تو وہ پانی پیٹھ پر ٹھہر جائے گا، یعنی اس قدر سیدھی ہوتی، جیسے ایل ہوتا ہے انگلش کا ایل، اگر ایک انسان رکوع کرے تو اس قدر سیدھی ہونی چاہیے کہ اس کا سر اور اس کی پیٹھ ایک ہی لیول میں ہو، اس کا سر نہ جھکا ہوا ہو نہ اس کے پیٹھ کے لیول سے اٹھا ہوا ہو، بالکل سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خاص کر رکوع اور سجود میں جو لوگ اس طرح سے ٹھیک سے نہیں کرتے ان کے بارے میں ایک جملہ استعمال کیا، ذرا میں اور آپ اس پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتی، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ چوروں کی بھی قسمیں ہیں، الگ الگ قسم کے چور ہوتے ہیں، لیکن سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ، ایک انسان نماز میں کیا چوری کرے گا، نماز کی حالت میں کیا چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها، جو انسان اپنے رکوع اور اپنے سجود کو ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا، کما حقہ، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کا جیسا سجدہ کرنا چاہیے، جیسا رکوع کرنا چاہیے ایسا نہیں کرتا تو وہ بدترین چور ہے۔ اور فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل، لا ينظر اللہ الى صلاة رجل لا يقیم صلبه بین رکوعه وسجوده، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی نماز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا ہے جو اپنے رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ڈھنگ سے رکھتا نہیں ہے، اس کو ٹھیک سے نہیں رکھتا ہے۔ تو گویا رکوع کی حالت میں بھی، سجدے کی بات ہم آگے کریں گے، رکوع کی حالت میں مجھے اور آپ کو اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہوگا، جس میں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور اپنی انگلیوں کو پھیلانا ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں لوگ رکوع میں جب ہاتھ رکھتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کا رکھتے ہیں، اس کی شکل یہ ہے کہ میں گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے پکڑوں کہ میری انگلیاں کھلی ہوئی ہو اور میرا قبضہ جو ہے، میری گرفت گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ جمی رہے اور میری پیٹھ سیدھی ہو، جس میں سر بھی پیٹھ کے لیول پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ رکوع صحیح کا رکوع نہیں کہلائے گا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ شخص مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کر جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھا، حالانکہ اس نے تو نماز پڑھ لیا تھا۔ وہ شخص گیا، دوبارہ نماز پڑھا، نماز پڑھ کر جانے لگا، پھر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ نماز پڑھا، جانے لگا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھا۔
اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیے، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز میں جو چیز سکھائی وہ ساری چیزیں کر رہا تھا، اس کے اس میں قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تشہد تھا، دونوں سجدوں کے درمیان قاعدہ تھا، سب کچھ تھا۔ نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا؟ اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو قیام میں پڑھنے کی چیزیں ہیں سورہ فاتحہ، ثنا، سورہ فاتحہ اور جو دوسرا سورت ہے وہ سورت جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع تمہارا پورا مطمئن ہو، اطمینان کے ساتھ تمہارا رکوع ہو، ثم ارفع، تو پھر رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، پھر پوری طرح سے سیدھے طرح سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمد، اللہ پھر فوراً سجدے، ایسا نہیں، رکوع سے اٹھو حتی تعتدل قائما، پوری طرح سے سیدھی طرح سے تم کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان بخش سجدہ کرو، اس سجدے میں بھی پورا اطمینان ہو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پوری نماز میں ایسے ہی کرو۔ یہاں پر آپ گنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تطمئن 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 کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال، اطمینان ہماری نمازوں سے آج غائب ہو چکا ہے۔ آپ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اتنی جلدی جلدی کرے گا گویا وہ جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس میں اطمینان اور سکون نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان نمازوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ کہے کہ تم نے تو 30 سال 40 سال 50 سال کوئی نماز ہی نہیں پڑھا، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نماز میں جو غلطیاں کی جاتی ہے اس میں ایک غلطی یہ ہے کہ نماز میں آدمی اپنی آستین کو فولڈ کرتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آستین چڑھا دیتے ہیں، آستین چڑھا کر وضو کرتے ہیں اور آ کر سیدھے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاف آستین میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں، آپ کی اگر شرٹ ہاف آستین ہے ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی اگر ٹی شرٹ ہے ہو جائے گی نماز، لیکن آپ کی فل آستین قمیض ہے، شرٹ آپ کی فل آستین ہے اور آپ نے اس کو فولڈ کیا ہے یا آپ نے اپنے قمیض کی جو آستین ہے اس کو چڑھایا ہوا ہے، تو نماز کی حالت میں آستین کو چڑھا کر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ ایک اگر ہم اپنے دل و دماغ سے بھی سوچیں تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ آستین کون چڑھاتا ہے؟ کون چڑھاتا ہے؟ جب کسی کو لڑنا ہوتا ہے تو کیا ہے، وہ آستین سب سے پہلے آستین چڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا میں نعوذ باللہ اللہ کے سامنے کیا کوئی کچھ لڑائی کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ ڈھنگ بھی نہیں ہے، ایک سلیقے کے بھی خلاف ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک ادب، سلیقے اور احترام کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے جب کہا گیا تو یہ چیز اس ادب اور سلیقے کے منافی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میں اپنے آستین کو چڑھاؤں، لہٰذا میں آستین کو اچھی طرح سے چھوڑ دوں، پھر میں اس کے بعد نماز کی حالت میں آؤں۔
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں یہ بات بتایا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی بھی بات بتایا ہے، لہٰذا میں اس لیے سجدے کو لینے سے پہلے اس بات کی وضاحت کیا۔ آئے اب سجدے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اپنے جسم کے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ ان میں سے فرمایا علی الجبہہ، پیشانی، اور پیشانی جب کہا جا رہا ہے تو گویا یہ چہرہ ہے، پورا چہرہ تو زمین پہ نہیں رکھا جا سکتا، اس چہرے میں اس پیشانی کے ساتھ ساتھ جو چیز شامل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنفِهِ، یعنی اس پیشانی کے ساتھ یہ زمین، یہ دونوں ملا کر ایک ہو گیا۔ یہ زمین پر ٹکنا، زمین پر لگنا سجدے کی حالت میں ضروری ہے، ورنہ وہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ کہ وہ لوگ جو زمین پر سجدہ نہیں کرتے، اشارے سے کر رہے ہیں، یہ ان کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ لوگ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ بیٹھ کر نیچے نماز پڑھتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا جھکنا بھی کافی ہے۔ لیکن جو لوگ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ ان میں سے پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک حصہ ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا۔ دوسری چیز، آپ کے دونوں ہاتھ یہ زمین پر لگے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے دونوں گھٹنے یہ زمین پر ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، آپ کے پیروں کے دونوں پیروں کی انگلیاں یہ زمین پر ٹکی رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے دونوں ہاتھ 2 ہوئے، دونوں گھٹنے 4 ہوئے، دونوں پیروں کی انگلیاں اطراف الاقدام یہ 6 ہوئے، اور پیشانی، ناک سمیت یہ 7 ہو گئے۔ یہ چیزوں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی کہ کیا چیز کیسے ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میرے کندھے کے برابر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بالکل قریب میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ اور آگے کر دیتے ہیں، دونوں بھی غلط ہے۔ جس جگہ سجدے کی حالت میں میرا کندھا آ رہا ہے یا اس جگہ پر میرا ہاتھ ہو۔ اب اس میں دونوں طرح کی چیز ہوتی ہے۔ میرا ہاتھ ہو یعنی میرا یہ پہنچا کندھے کی سمت نیچے ہو، یا پھر یہ ہاتھ کی انگلیاں جو بھی ہے یہ کندھے کے پاس ہونا چاہیے، بہت زیادہ آگے بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جس کا میں نے شروع میں اشارتاً بات کی، یہ میرے ہاتھ اپنے بازو سے کھلے ہوئے ہونا چاہیے، بازو سے چمٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا ہاتھ کو پھیلانا چاہیے، اتنا بھی نہیں پھیلانا چاہیے کہ میرے بازو میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو میری کوہنیاں چبھ رہی ہو۔ بعض اوقات لوگ وہ سنت ہے، جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو، سنت نماز پڑھ رہے ہو تو اتنا پھیلائیے کہ بکری کا بچہ چلا جائے، لیکن جب آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اتنا پھیلائیے کہ کم از کم آپ کے یہ ہاتھ آپ کے بازو سے نہیں ملے ہوئے رہنا چاہیے، اس طرح سے جبڑے نہیں چاہنا چاہیے، اس کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے، اس کے اندر جگہ ہونی چاہیے۔ آپ اتنا کہ اپنے بڑے بازو میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف دیے بغیر آپ اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور ایک چیز سجدے کی حالت میں جو عام طور پر کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ انگلیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اسی طرح سے ان انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی یہ انگلیاں قبلے کی جانب ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ زمین پر اپنی انگلیاں ایسا بچھا دیتے ہیں، تو یہ انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ زمین کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اٹھائیں یا یہ اس طرح سے کریں، دونوں صورتوں میں آپ کی انگلیاں یہ قبلے کی جانب ہوگی، اور اس طرح سے کرنے میں ہی یہ صحیح سجدہ ہمارا ہوگا۔ اور اس میں بھی پیشانی کو
زمین پر اچھی طرح سے ٹکائیں اور اسی طرح سے ناک بھی زمین پر اچھی طرح سے ٹکائیں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اسی طرح سے سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسا نہ بیٹھے. خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں جو سجدہ کرتی ہیں وہ بالکل ہی عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف. کیسا سجدہ کرتی ہیں؟ وہ پوری طرح سے زمین پر بچھ جاتی ہے, پوری طرح سے اپنے آپ کو زمین میں کیا ہوتی ہے, سمیٹ لیتی ہے, اپنے ہاتھ اٹھاتی نہیں ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے طرح بیٹھنے کی تشبیہ دی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی کسی جانور سے مشابہت دی ہے وہ اچھی حالت میں نہیں دی ہے, یعنی اس کی تشبیہ ایک مذموم انداز میں دی ہے, کراہیت کے ساتھ دی ہے, وہ طریقہ اچھا نہیں ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو ضروری ہے جہاں میں اپنی نمازوں کی اصلاح کروں, اپنی ماؤں اور بہنوں کی بھی, اپنے بیوی اور بیٹیوں کی بھی نمازوں کی اصلاح کروں. تو لہٰذا ان کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں وہ پیر بھی زمین پر بچھا دیتی ہیں اور اپنے پورے جسم کو زمین پر اس طرح سے بچھا دیتی ہیں کہ ان کا پورا جسم زمین سے چمٹا ہوا ہوتا ہے, جو کہ عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت کی جملہ ہیئتوں سے مختلف ہے, تمام مخالفت پر ہوتا ہے. لہذا اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں, میں جلدی جلدی بتاؤں گا, وقت ہو رہا ہے, جو ادب کے بھی خلاف ہیں اور دکھنے میں بھی اچھا نہیں دکھتے. بعض لوگوں کو دیکھیں گے نماز کی حالت میں جب کھڑے رہتے ہیں, جماعت آتی ہے تو پورا منہ کھول دیتا ہے. یہ نماز کی حالت میں ہی نہیں, نماز کے باہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو نماز کی حالت میں جماعت آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, منہ دبا لینا چاہیے, کوشش کریں. لیکن اگر جماعت بہت زیادہ تیز آ رہی ہے تو اس کو ہاتھ لگا کر جاؤ, کیونکہ اگر میں اپنے منہ سے نہیں دبا پا رہا ہوں, جماعت بہت زیادہ ہے تو طاقتور ہے, کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, ہاتھ رکھ کر دبا دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے منہ کھولنے پر شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. اب بولو, نماز کی حالت میں شیطان میرے بازو میں اگر ہو تو کس قدر وہ مستی کرتا ہے, شرارت کرتا ہے, اب اندر میرے چلا جائے گا تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا. لہذا جماعت اگر کسی انسان کو آ رہی ہو نماز کی حالت میں, اس کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں ڈکاریں لیتے رہتے ہیں. انسان کو یہ ڈکاریں بھی جو ہے نا نماز کی حالت میں نہیں لینا چاہیے, روکنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مجلس میں ایک صحابی تھے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب ڈکار لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عن جشاءک یا ابا جحیفہ, اے جو ابو جحیفہ یہ آپ کی ڈکاریں جو لے رہے ہو نا یہ ہم سے ذرا ہٹ کر لے لو یا دور کر دو, ان ڈکاروں سے ہمیں ذرا محفوظ رکھو. تو اس طرح سے یہ ڈکاریں بھی لینا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے کچھ بھائی آج کل بڑے عجیب و غریب فیشن چلتے ہیں کپڑوں کے حوالے سے, شارٹ شرٹ بنتے ہیں, شرٹ بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, بلاؤز کی طرح شرٹ بنتے جا رہے ہیں. اب اس میں بعض اوقات جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی پوری سرین جو ہے وہ نظر آنے لگتی. میرے بھائی آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ آپ بہت سمجھدار انسان. ایک انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے آج کے زمانے میں اس انسان کو بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں. جب آپ اتنے اچھے ہیں اللہ کے گھر میں ایسے کپڑے کیوں پہن کر آتے ہیں جس میں آپ کے اعضاء کی ستر پوشی نہیں ہوتی ہے. اور بسا اوقات میں کھل کر کہتا ہوں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کی غلطی کرتے ہیں وہ نہ کریں, کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی اہانت کرنا, کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے, اصلاح کرنا ہے. بعض لوگ اندر سے انڈرویئر بھی نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو پوری طرح سے ان کے اعضاء نظر آنے لگتے ہیں, رکوع میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو. فرض نماز میں تو شاید کسی کی آپ پر نظر نہ پڑے,
لیکن جب آپ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں جو انسان بازو میں ہوتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں بھی بڑا عجیب لگتا ہے، اور مسجد میں تو وہ حد درجہ بڑی گری ہوئی حرکت ہے، ہمیں اس سے باز رہنی چاہیے۔ شرٹ جو ہے، قمیض جو ہے اتنا لمبا ہو کہ میرے اعضاء کی وہ ستر پوشی ہو سکے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا، میں اشارت میں بات کرتا چلوں، بعض لوگ سلام پھیرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ امام سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم، فوراً سلام پھیرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے علماء کے نزدیک، جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیرے آپ سلام نہیں پھیریں، کیونکہ یہ دونوں سلام ایک عمل ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ امام سے زیادہ آگے سبقت نہ لے جائیں۔ آپ حرم کی نماز دیکھیں، مکہ کی ہو یا حرم مسجد نبوی کی ہو، دونوں نمازوں میں جب امام سلام پھیرتے ہیں، دونوں سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیر کہنے والے مؤذن ہیں، امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ سلام پھیرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا انتظار کرنا چاہیے؟ امام جب تک پوری طرح سے دونوں طرف سلام پھیر کر خاموش نہیں ہو، میں اپنا سلام نہ پھیروں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب تک امام پوری طرح سے دونوں سلام پھیر کر خاموش نہیں ہوتا، میں اپنی چھوٹی ہوئی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوں۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس زمرے میں چلا جائے کہ امام سے سبقت کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہو گیا، تو سنیے کہ اس کی کتنی بڑی وعید ہے۔ لہذا سلام پھیرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں زور زور سے کلمات کہتے ہیں، رکوع کی دعا ہے، سجدے کی دعا ہے، یا اللہ اکبر۔ بھئی امام اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی بعض لوگ باہر سے آتے ہیں اور لوگ رکوع میں ہیں یا لوگ سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب لوگ جو سجدے میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہا، وہ رکوع سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے جو بھی کہنا ہے نماز کی حالت میں آہستہ سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو موبائل ان کے آن رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات کسی سے غلطی ہو جاتی ہے یا جلدی میں موبائل سوئچ آف کرنا بھول جاتے ہیں یا اس کو سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب آپ نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر جو ٹون لگی ہوئی ہے وہ اس قدر اتنی اچھی ہو یا ایسی ہو کہ کم از کم لوگوں کے درمیان نماز میں خلل نہ ہو۔ ایک عام سی آواز ہو جس میں کوئی میوزک نہ ہو، جس میں کوئی گانا نہ ہو، جس میں حتیٰ کہ کوئی تلاوت نہ ہو، اس میں کوئی اذان بھی نہ ہو، تاکہ مسجد کے اندر اگر کبھی غلطی سے وہ موبائل بجنے بھی لگ جائے تو لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک عام سادی سی کوئی ٹون ہو جس میں نمازیوں کو خلل نہ ہو سکے۔ نمازیوں کی غلطیوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ اس طرح سے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کتنی تیزی سے۔ میرے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ پڑھ کر دیکھیں، جتنا تیز ان کی زبان ہوتی ہے اس سے زیادہ تیز ان کے ہاتھ چلتے ہیں۔ تو اب وہ آپ گنتی کیا کر رہے ہیں؟ اور جو پڑھ رہے ہیں آپ، وہ کس قدر سلیقے سے ہے یا یوں ہی بے تکا ایک جلد بازی کا انداز ہے؟ میرے بھائی، جب تسبیح پڑھیں تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے تسبیح کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اس طرح سے تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ کی انگلی سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ، بائیں ہاتھ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن سیدھے ہاتھ کی انگلی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تسبیح کرتے اور اطمینان کے ساتھ کرتے۔ اس میں بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 سے 4 منٹ لگیں گے، ایسی جلدی 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 جو یہ ایک مذاق ہے، یہ تسبیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی پیچھے کی جانب جا کر بیٹھ جاتے۔ اپنے بھائی، آپ کی جگہ کدھر ہے؟ آپ کی جگہ کدھر ہے؟ نماز آپ نے پڑھ لیا، نماز ہوتی پیچھے کی جانب جو جا کر بیٹھتے، آپ کی جگہ آپ سے آگے ہے، آپ آگے آ کر بیٹھ جائیے۔ پیچھے والے کے گود میں بیٹھنے کی جیسا آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہے، بسا اوقات کسی کا چشمہ رکھا ہوا ہے، بسا اوقات کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے، بسا اوقات کوئی ایسی چیز ہے، چابی رکھی ہوئی ہے جس میں کوئی چیز چپ بھی سکتی ہے آپ کو، یعنی آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
वो आपके भाई के लिए भी नुकसान दे हो सकती है, और आपका पीछे जाकर बैठना उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी जगह, आप जहां पर सलाम फेरने के बाद बैठे हैं, आपके सामने करीब फुट 2 फुट की जगह है, आप आगे की जानिब आकर बैठे हैं, ये आपके लिए भी अच्छा है और वो आपके पीछे वाले को तकलीफ नहीं देने का भी बात। अक्सर लोगों को आप देखेंगे नमाज होती पीछे की जानिब बैठे, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ही जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। बाद औकात खासकर जुमा में देर से आते हैं, बाज़ अलैहिस्सलाम खैर खैरियत सब पूछना शुरू कर देते हैं, बसा औकात खुतबा भी शुरू रहता है, बसा औकात वो शख्स जो इस तरह से करता है जुमा से बहुत पहले आकर बैठा रहता है, लेकिन ये सलाम कलाम खैर खैरियत पूछते ही उसका जुमा का पूरा अजर सवाब खत्म हो जाता है। जुमा के बयान में ये बात हमारी तफसील के साथ आई थी। इसी तरह से जो गलतियां होती है, बाज़ औक़ात जमात हो चुकी होती है, उसके बाद कई लोग रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि वो जमात बना ले, उसके बजाय हर आदमी अपनी अपनी नमाज पढ़ने लगता है। बेहतर ये है कि जमात अगर हो चुकी है तो जो लोग बाद में आए हैं वो दूसरी जमात बना ले, दूसरी जमात हो गई तीसरी जमात बना ले, कम से कम जमात का अजर मिलेगा। इनफिरादी नमाज पढ़ने से बेहतर है कि जमात के साथ नमाज पढ़े। इसी तरह से नमाजियों की गलती में एक गलती ये भी है कि लोग नमाज में आंखें बंद करते हैं। आंख बंद करना ये गोया बाहर की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में, ख्यालात की दुनिया में, बाहर की दुनिया में जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो लिहाजा नमाज की हालत में इंसान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ऐन सजदागाह की जानिब, जहां सजदा रखते हैं, सजदा करते हैं, वहां पर पढ़नी चाहिए। एक दो बातें हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इसी तरह से फर्ज नमाज जहां पढ़ते हैं वहीं पर खड़े रहकर सुन्नत पढ़ी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना यह था कि जब इंसान फर्ज नमाज पढ़े तो सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए या तो वो अपनी जगह बदल ले या तो वो किसी से बात कर ले, कुछ बात हो जाए या तो फिर जगह बदल ले, थोड़ी ही जगह से। आपके बाजू में जो साहब बैठे हैं उनको आपकी जगह पर करने दीजिए या आप उसकी जगह पर चले जाइए, या कोई शख्स नमाज पढ़ते ही चले गया हो तो उसकी जगह पर आप चले जाएं और नमाज किसी हट कर दूसरी जगह पर पढ़े। बाद लोगों को हम देखते हैं सलाम फेरते हुए गर्दन हिलाते हैं, ये क्या तरीका समझ में नहीं आता है। गोया कोई स्प्रिंग लगी हुई है और इस तरह से आप सलाम फेर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये गर्दन हिलाना बड़ा अजीब सा लगता है और ये अक्सर लोगों को देखने में आता है कि इस तरह से करते हैं। आखिरी चीज जो ये है कि नमाजी के सामने से गुजरना और अपने आप को सुन्नत पढ़ने के वक्त में किसी सुतरे को न रखना, ये खुद भी बहुत बड़ी गलती है। इंसान को चाहिए कि जब वो सुन्नत पढ़ रहा हो तो किसी दीवार के सामने, किसी पोल के सामने, किसी कुर्सी, अपने सामने कोई कुर्सी रख ले, कोई ऐसी चीज रखे कि कोई शख्स अगर सामने से जा रहा है तो उसके जाने में आपकी नमाज में कोई खलल ना हो। और अगर आपके सामने से कोई जा रहा हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप उसको रोक दो, फिर भी वो जाने के लगे तो आप उसको सख्ती के साथ रोको। अगर फिर भी कोई जबरदस्ती जाना चाहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसको धक्का दो, वो शैतान। तो अपने सामने से किसी को गुजरने मत दो, और उससे बेहतर ये है कि अपने सामने कोई सुतरा रखो, कोई ऐसी चीज रखो जिसके बाहर से वो अगर चला जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप जिस जगह खड़े हैं आपके और उस सुतरे के बीच में से वो ना गुजरे। ये कुछ बातें थी, वक्त हो गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस बात की कि हम अपने नमाजों की इस्लाह कर लें, जो गलतियां हमसे होती हैं अल्लाह ताला उसको दुरुस्त फरमाए, और अब तक जो गलतियां हमसे हुई अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, और हमारी इन गलतियों के साथ होने वाली नमाजों को अपने यहाँ कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।